جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی مشہور اور معروف سورہ ہے، اور جن آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک وعدہ فرمایا جس کا ذکر ہے۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں، اسلام مخالف قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ رسول اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہی گزرے۔ تو ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، اور مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ اسلام کے حوالے سے زمانہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ کوئی زمانہ اگر مغلوبیت کا ہے تو ہمیشہ مغلوبیت کا زمانہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جتنی اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ سب مل کر یہ چاہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، پھونکوں سے بجھا دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ تو یہاں نور سے مراد نور اسلام بھی ہے، یہاں نور سے مراد قرآن مجید بھی ہے، یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنے کافر مشرکین ہیں، جتنی اسلام مخالف قوتیں ہیں، وہ سب مل کر یہ چاہتی ہیں کہ وہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دنیا سے ختم کر دیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے فرمان کو، اللہ کے نبی کی ذات کو اس دنیا سے بھلا دے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب اللہ کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا نہ ہو۔ وہ سب مل کر یہ چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اس نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چراغ کو، اس چراغ الہی کو، چراغ اسلام کو، چراغ قرآن کو، چراغ محمدی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے اس دین اسلام کو مٹنے کے لیے تو بھیجا نہیں۔ اللہ نے دین اسلام کو مٹنے کے لیے بنایا نہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کو مغلوب ہونے کے لیے دنیا میں اتارا نہیں۔
اللہ نے اپنے نبی اپنے حبیب کو دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے یا دنیا سے اس کا نام مٹ جائے اس وجہ سے تو اپنے حبیب کو بھیجا نہیں۔ اللہ نے تو اسلام کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اللہ نے قرآن اپنا کلام اپنے حبیب پر اس وجہ سے اتارا تاکہ یہ کلام تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا ہو جائے، تمام کتابوں پر یہ بھاری ہو جائے۔ پہلے کے مقابلے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں ابھی اسلام کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نا، ساری دنیا میں ہے، لیکن بہرحال ہم غالب نہیں ہیں، ہم مغلوبیت کا شکار ہیں، مغلوبیت میں ہیں، ہماری تعداد بہت ہے، اس کے باوجود ہم مغلوبیت میں ہیں۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم جھاگ کے مانند ہوگے، کہ تم میں طاقت نہیں ہوگی۔ تو ہماری تعداد بہت ہے لیکن ابھی ہم غالب نہیں ہیں ساری دنیا میں، ہم ساری دنیا میں مغلوب ہیں۔ تو جیسے آج ہم مغلوب ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھ کر مغلوب ہم اس زمانے میں تھے جب قرآن اترا تھا۔ جب قرآن اترا اس وقت ساری دنیا میں عیسائیت پھیلی ہوئی تھی، رومیوں کی حکومت تھی، یا تو رومیوں کی حکومت تھی یا آتش پرستوں کی حکومت تھی، فارسیوں کی حکومت تھی، یا پھر عرب میں آ جائیں تو پھر مشرکین یعنی بت پرستوں کی حکومت تھی۔ یہ دو تین مذاہب ہی تھے، یا یونانی تھے، وہ بھی ایک لحاظ سے بت پرست ہی تھے، اسلام کا نام لینے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صحابہ کرام کو اللہ کا یہ وعدہ بتا رہے تھے، ذرا اس دور میں جائیں اور پھر اس دور میں جا کر قرآن مجید کا یہ وعدہ سنیں، اور ذرا تصور کریں کہ ابھی روئے زمین میں کلمہ پڑھنے والے اتنے ہیں کہ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، چند ہیں، اور اسلام اس قدر مغلوب ہے کہ کھلے عام کلمہ پڑھنا بھی زمین میں روئے زمین میں سب سے بڑھ کر جرم ہے۔ اس قدر مغلوبیت کی حالت میں ہے، اس قدر مفلسی میں ہے، اس قدر ڈر میں ہے، اور اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دور ایک جیسا نہیں رہے گا۔ ابھی تم مغلوبیت میں ہو لیکن اللہ نے تمہیں ساری دنیا سے چنا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے۔ اس وقت قرآن مجید یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے نبی کو دین اسلام دے کر بھیجا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے اور ہونا یہ چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جیسے اس زمانے میں جب صحابہ کرام انتہائی مغلوبیت کی زندگی گزار رہے تھے، صحابہ کرام کی تعداد انگلیوں میں گننے کے قابل تھی، اس وقت جب رسول اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے انہیں یہ وعدہ دیا کہ یہ روم مٹ جائے گا، یہ رومی ختم ہو جائیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کا دین مغلوب ہو جائے گا، یہ فارسی ختم ہو جائیں گے، ان کا دین مغلوب ہو جائے گا، آتش پرست ختم ہو جائیں گے، ان کا دین مغلوب ہو جائے گا۔ مجھے نہیں ملا کہ صحابہ کرام حالانکہ ان کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا، ابھی تو ہم چپکے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک دین کا غلبہ ہو جائے گا، ابھی تو ہمارا دین ہمارے شہر سے بھی نہیں نکلا اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دین مشرق سے مغرب تک جائے گا۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی شک کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی آج کے دور میں اگرچہ اسلام مغلوب ہے لیکن اللہ کے اس وعدے کو یقین رکھیں، اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھیں کہ جیسے اس زمانے میں دین مغلوب ہونے کے بعد غالب ہوا تھا، قیامت سے قبل پھر غالب ہوگا۔
اب یہ کیسے ہوگا یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس وجہ سے ہے۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ چشم کشا حقائق ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جب یہ والی آیت اتری کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ دین اسلام صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک ہے۔ فرمایا جہاں تک دن کی روشنی جاتی ہے اور جہاں تک رات کی تاریکی جاتی ہے اللہ اس دین کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَطْرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ، فرمایا کہ زمین میں کوئی ایک پکا مکان نہیں ہوگا، کوئی کچا مکان نہیں ہوگا، اللہ اس دین کو اس مکان میں داخل کر دے گا۔ ہر پکے مکان میں بھی دین کا چراغ جلے گا اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بھی دین اسلام کا چراغ روشن ہوگا۔ بِعِزِّ عَزِیزٍ وَبِذُلِّ ذَلِیلٍ، عزت والے کو اسلام عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کر دے گا۔ اور یا رسول اللہ عزت والے کو اسلام عزت دے گا اور ذلیلوں کو اسلام ذلیل کرے گا، اس سے کیا مراد؟ فرمائے عزاً یعز اللہ بہ الاسلام، اللہ اسے عزت دے گا جو اسلام کو عزت دے گا۔ وذلاً یذل اللہ بہ الکفر، اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا جو کفر سے محبت کرے گا، جو کفر کو عزت رکھ دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ فکان تمیم الداری یقول قد عرفت ذلك فی اہل بیتی، حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیشن گوئی تو میں نے اپنے گھر والوں میں دیکھ لی کہ جنہوں نے دین اسلام سے محبت کی اللہ نے ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھا، اور جنہوں نے دین اسلام سے بغاوت کی اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اللہ کے وعدے کے تحت ہے۔ جیسے اللہ نے وعدہ کیا دین اسلام مشرق سے مغرب تک جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے دین اسلام وہاں تک پہنچے گا۔ آج بتائیں کلمہ پڑھنے والے وہاں تک پہنچے کہ نہیں؟ جہاں سے سورج نکل رہا ہے مشرق وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جہاں سورج غروب ہو رہا ہے مغرب وہاں پہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بلکہ ایک جدید رپورٹ کے مطابق مشرق سے زیادہ مغرب میں اب کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جہاں تک انسانیت ہے وہاں تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب تک جہاں تک لوگ ہیں وہ سب کے سب مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں۔ غالب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں اپنا سکہ چلے، ساری دنیا میں اسلام ہی ایک سب سے سپر پاور حکومت ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ دین اسلام پھیلے گا اور دین اسلام ابھی مغلوب ہے لیکن غالب ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کو تکمیل دینے کے لیے، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے دو جماعتیں تشکیل دی ہیں، دو گروہ بنائے ہیں۔ اللہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو مغلوب ہونے کے بعد غالب کرنے کے لیے ایک جماعت بنائی جس جماعت کا نام مجاہدین ہے، مجاہدین کی جماعت۔ یہ جماعت مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گی، قیامت تک جہاد قیامت تک جاری ہے، مجاہدین قیامت تک رہیں گے۔ اور دوسری جماعت
اولیاء کاملین کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت، اس لیے کہ اللہ کے دشمن دو ہیں، ایک ظاہری دشمن ہے اور ایک باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن ہے کافر، مشرک، یہودی اور نصرانی، اور باطنی دشمن ہے ابلیس، شیطان۔ تو مجاہدین کا کام ہے ظاہری دشمنوں سے لڑنا، عیسائیوں سے لڑنا، یہودیوں سے لڑنا، ہندوؤں سے لڑنا۔ یہ کام مجاہدین کا ہے کہ وہ ظاہری دشمنوں سے، یعنی اللہ کے ظاہری دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ لیکن باطنی دشمن بھی تو ہے، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اب باطنی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے باطنی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے باطنی قوت رکھنے والے، روحانی قوت رکھنے والے اولیاء کاملین کو دنیا میں بھیجا۔ تو ان کا کام ہوتا ہے جہاں جہاں مشرکانہ عقیدے آئیں گے، جہاں جہاں جاہلانہ عقیدے آئیں گے، جہاں جہاں روحانیت کی ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں شیطانیت کا غلبہ ہوگا، وہاں وہاں روحانیت کا غلبہ ہو جائے گا، وہاں روحانی حکومتیں آئیں گی۔ اب مشرق سے مغرب تک ظاہری دشمن بھی موجود ہے، یعنی عیسائی، یہودی، اسلام دشمن طاقتیں مشرق سے مغرب تک موجود ہیں، اور باطنی دشمن بھی موجود ہے، شیطان، ابلیس موجود ہے۔ تو جب یہ دونوں موجود ہیں تو ضروری ہے کہ جن لوگوں کو ان دونوں کے مقابلے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ان دونوں کا وجود بھی ہو۔ تو ظاہری دشمنوں کو لڑنے، ظاہری دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین اسلام ہیں، ان کا وجود ضروری ہے قیامت تک، اور باطنی دشمنوں سے لڑنے کے لیے اولیاء اعظام ہیں، ان کا وجود بھی ضروری ہے۔ جب تک دنیا میں اللہ کے یہ دونوں دشمن رہیں گے، اللہ کے یہ دونوں دوست کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ جب دیکھیں گے یہ دونوں قوتیں ہمیشہ ایک ساتھ مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ یہ دونوں قوتیں جن کی مثال میں پہلے پچھلی نشست میں دے چکا ہوں، آپ دین اسلام کے کسی بھی مجاہد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں جس نے زندگی بھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہو۔ کوئی بھی مجاہد اعظم، سپاہ سالار اعظم کا آپ نام لیں، اس کے پیچھے کوئی روحانی قوت اس کی سرپرستی کرتی، پشت پناہی کرتی ضرور نظر آئے گی۔ اس کی ایک مثال میں نے دی تھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ اللہ کا ایک ایسا گہرا قانون ہے کہ بندہ جب علم کی گہرائی میں اترتا ہے تو اسے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق ایک شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، اتفاق ایک مجاہد کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر مجاہد کے ساتھ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک مجاہد کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ روحانی قوت بھی موجود ہے، جسمانی قوت کے ساتھ روحانی قوت بھی موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہم ابتدائی طور پر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر بھی ہے نا، اور آپ کی یوم پیدائش ایک روایت کے مطابق ہے، اگرچہ اس میں اختلاف موجود ہے کہ 13 رجب المرجب مولا علی رضی اللہ عنہ کی یوم پیدائش ہے۔ اس میں کثیر اختلاف ہے، لیکن بہرحال حصول برکت کے لیے ان کا تذکرہ بالخیر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی تو بڑی شانیں ہیں، اور آپ روحانیت کا مرکز ہیں۔ آپ ایک لحاظ سے ساری دنیا کو روحانیت دینے والے ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ روحانیت لینے والے ہیں۔ جب لینے والے کہا جائے گا تو دینے والے رسول اللہ ہوں گے، اور جب دینے والے کہا جائے گا تو لینے والے ہم سب ہوں گے۔ قیامت تک کوئی بھی ولی کامل مولا علی رضی اللہ عنہ کی روحانیت کو چھوڑ کر ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ یہ روحانیت کا مرکز ہیں، روحانیت کا منبع ہیں، روحانیت کا سرچشمہ ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اگر دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں تو جب خیبر کے فتوحات کا سلسلہ ہوا، خیبر ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں کئی قلعے تھے، مختلف قلعے مختلف صحابہ کرام نے فتح کیے۔ ایک قلعہ تھا خاص جو فتح نہیں ہو رہا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی کو جھنڈا دیا اور دے کر بھیجا اور فرمایا تم فتح کرو۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ گئے، باتیں بہت طویل ہیں، آپ نے فتح کیا، اور فتح اس شان سے کیا کہ امام سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں لکھا، اور امام حیثمی نے لکھا مجمع الزوائد میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی مختلف راویوں سے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا وہ دروازہ جو سینکڑوں لوگوں سے ہلتا نہ تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور ڈھال بنا لی، اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ پھر مجاہدین اسلام کا لشکر اندر داخل ہوا اور انہوں نے خیبر کو فتح کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب قلعہ خیبر کا وہ قلعہ فتح ہو گیا تو جو دروازہ مولا علی نے اٹھا کر پھینکا تھا، کہتے ہیں 70 افراد مل کر وہ دروازہ ہلا بھی نہ سکے، اتنا مضبوط دروازہ تھا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کو تھوڑی سی چوٹ لگی تو آپ چوٹ سے کراہنے لگے، تو کسی نے کہا کہ اے امام مولا علی، آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ میں تو ایسی طاقت ہے کہ آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا، جو 70 بندے بھی اٹھا نہ سکتے تھے آپ نے اٹھا کر پھینک دیا، اور ابھی تھوڑی سی چوٹ لگی ہے تو تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری جسمانی طاقت ہے، وہ میری روحانی طاقت ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے اکھاڑا؟ ایسا نہیں ہے، جسمانی طاقت تو بہرحال ہے، لیکن خیبر کا دروازہ میں نے روحانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ تو ہے نا مولا علی رضی اللہ عنہ کی پشت پناہی کرتی ہوئی روحانی طاقت نظر آتی ہے نا۔ تو کہیں بھی آپ جائیں گے، کسی بھی سپاہ سالار اعظم کا تذکرہ پڑھیں، کسی مجاہد اعظم کا ذکر پڑھیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی طاقت اس کی پشت پناہی کرتی نظر آئے گی۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ مجاہد ہوتا ہے، لیکن اصل مجاہد اس کے پیچھے ہوتا ہے، جو اس کی کمانڈنگ کر رہا ہوتا ہے، جسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے۔ انہی مجاہدین اسلام میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے محمود غزنوی کا۔ غزنی یہ علاقہ ہے، افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، آج بھی موجود ہے، اور وہیں محمود غزنوی کا مزار بھی ہے، اور افغانستان میں دور کا علاقہ ہے غزنی، وہاں کے رہنے والے تھے تو غزنوی کہلائے۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں ایک وقت تھا کہ وہاں کی ہی حکومت چلتی تھی، تو وہاں سے جتنے بادشاہان اسلام ہوئے انہیں کہتے تھے غزنی حکومت۔ جیسے مغلیہ حکومت ہے تو ویسے ہی غزنی حکومت کا بھی ایک زور رہا ایک وقت میں۔ تو محمود غزنوی رحمہ اللہ اسلام کے زبردست سپاہ سالار اسلام ہوئے، بلکہ مورخین نے لکھا، محققین نے لکھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور جہاد کے لیے محمود غزنوی نے جس قدر سفر کیے ہیں اتنے سفر خالد بن ولید نے بھی نہیں کیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اور زندگی آپ نے لگائی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جہاد میں ہی زندگی لگا دی نا۔ تو فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر محمود غزنوی نے سفر کیے ہیں۔ اور کتنے سفر کیے؟ فرمایا 23 سال کے عرصے میں 80,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ 17 حملے کیے، غزنی سے چل کر ہندوستان لاہور تک آئے۔ تقریباً اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر، یا مختلف اوقات میں چلتے چلتے چلے، تو 17 حملے تو ہندوستان میں انہوں نے کیے، اور یہاں ملتان تک آئے وہ۔ تو اس قدر کثرت سے سفر کرنے والے محمود غزنوی ہیں، تو انہوں نے سفر کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ نے ان کا نام بہت بلند کیا۔
تو سفر کرتے کرتے پہنچے خرقان، یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، خرقان پہنچے۔ تو اس وقت یہ کچھ طاقت کی مستی میں تھے، کچھ بادشاہ ہوتا ہے تو کچھ اس کے اندر غرور و تکبر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ درویشانہ زندگی سے پہلے کی بات ہے کہ جب خرقان پہنچے تو کسی نے کہا کہ یہاں اللہ کے ایک ولی ہوتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابو الحسن خرقانی۔ خرقان بھی کہتے ہیں، خرقان بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ پڑھ لیجئے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی یہ شیخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور مرید اور خلیفہ بھی ایسے ہیں کہ ان دونوں میں ملاقات نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جس وقت پیدا ہوئے اس سے 40 سال پہلے بایزید بسطامی کا انتقال ہو چکا تھا، پھر بھی انہیں ان کا خلیفہ بھی کہتے ہیں، ان کا مرید بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کو بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے بڑی محبت تھی۔ تو کہتے ہیں 12 سالوں تک ان کا یہ سلسلہ رہا، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے چلتے، خرقان سے چلتے، بستان پہنچتے، قریب کی بستی تھی، اور وہاں پہنچ کر بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے مزار پر اللہ کا ذکر کرتے، دعائیں کرتے، اور آخر میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو نے جو مقام و مرتبہ بایزید بسطامی کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما، یہ دعا کرتے۔ اور پھر واپس آتے تو اتنا ادب و احترام کرتے کہ پیٹھ دیتے ہوئے واپس نہیں آتے، پورے راستے آپ جیسے گئے ویسے واپس آتے کہ کہیں بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے مزار کی بے توقیری نہ ہو جائے۔ یہ ادب ہی سب کچھ سکھاتا ہے، جس کے اندر ادب ہوتا ہے نا اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے اگر علم نہ بھی ہو تو اللہ بہت کچھ دے دیتا اسے۔ ہم جو اپنے اداروں میں سکھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، تو ہم کہتے ہیں کہ علم خود ہی آ جائے گا، پہلے ادب سیکھو، پہلے ادب سیکھو۔ ادب پہلا قرینہ ہے، ادب سب سے پہلا زینہ ہے علم کے زینوں میں نا۔ تو جو با ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ آج ہم جو ہے نا ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، اس کے باوجود جس قدر ہم دینی اور دنیاوی تعلیموں میں ڈوب رہے ہیں ادب سے دور ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کا کوئی ادب نہیں، والدین کا کوئی ادب نہیں، علماء کا کوئی ادب نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ بزرگان دین کی نسبت جب آپ کی زندگی سے جڑ جائے نا تو سب سے پہلی خوبی جو آپ کے اندر آئے گی وہ ادب ہے۔ جو تصوف مزاج ہوگا نا اس کے مزاج میں ادب آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی الٹے قدم لوٹتے، 12 سالوں تک یہی سلسلہ رہا۔ تو کہتے ہیں جب 12 سال مکمل ہوئے ایک دن دعا کر رہے تھے تو بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے مزار سے آواز آئی اب میرا دور ختم ہو گیا، اب تمہارا دور شروع ہو گیا۔ تو عرض کرنے لگے یا سیدی 12 سالوں بعد آپ کی آواز سنی اور مجھے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا مقام و مرتبہ دے دے۔ تو بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے روحانی طور پر ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے میرے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جبکہ مجھے خود ولایت تمہارے وسیلے سے ملی ہے، میں خود بایزید بنا ہوں تمہارے وسیلے سے۔ عرض کرنے لگے یا سیدی یہ تو ایسی گتھی ہے کہ آپ ہی سلجھا سکتے ہیں، میری تو آپ سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا میں جب خرقان سے گزرتا تھا تو میں گھنٹوں وہاں کی وادیوں میں رک کر ایک خوشبو سونگھا کرتا تھا کہ وہ خوشبو مجھے کسی علاقے سے نہیں اسی علاقے سے محسوس ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے جب اپنے رب سے پوچھا تو رب نے فرمایا اس علاقے میں، اس علاقے سے، اس بستی سے میرا ایک محبوب پیدا ہوگا اور وہ ایسا محبوب ہوگا کہ اے بایزید تم اس کے وسیلے سے جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن خرقانی آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا تو میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا تھا اور میرا مسئلہ رب حل کر دیتا تھا، اور آج آپ میرے مزار میں آ کے میرے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں
آپ کے رب نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے جس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگے کہ یا سیدی، اب میرا دور شروع ہو گیا لیکن میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرمایا کہ جو باادب ہوتا ہے رب اسے بہت کچھ دے دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی ضرور پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا بس پڑھتے پڑھتے گھر چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، گھر پہنچے تو والناس تک زبانی پڑھ چکے تھے۔ تو ایسے ہوتے ہیں، باادب بنیے، اللہ بہت کچھ دے گا۔ بزرگوں کے دست بوسی کیجئے، والدین کے قدم بوسی کیجئے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم بہت کچھ ملے گا۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو ہم در بدر پھر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر ایسے اللہ کے ولی ہوئے، ایسا علم آیا کہ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا خرقان پہنچے۔ یہ محمود غزنوی جب خرقان پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد انہیں امتحان کی سوجی۔ تو کہتے ہیں ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ان کے حوالے سے کیا سنا؟ تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے میں نے بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے حوالے سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جو میرا چہرہ دیکھ لے گا کبھی بھی کفر کی موت نہیں مرے گا۔ اللہ اسے زندگی سعادت کی دے گا، موت ایمان کی دے گا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جب ان کی زبان سے بایزید بسطامی کی یہ شان سنی تو اعتراض کر اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر تو لوگ کافر بھی رہے، مسلمان بھی ہوئے، اور بایزید بسطامی کا چہرہ کوئی دیکھے تو کافر ہو تو مسلمان ہی ہو جائے، اور کبھی بھی وہ نامراد نہ ہو، سعادت مند ہی رہے، جبکہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے والے ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ تمام لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا پھر بھی کافر ہی رہے، نامراد رہے۔ تو کیا بایزید بسطامی کی شان خدا نہ خواستہ رسول اللہ سے زیادہ ہے؟ تو یہ وقت تھا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے فرمایا محمود غزنوی، معاملات کو خلط مبحث نہ کرو، تم اس بات کو سمجھے نہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا، اصل میں ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں۔ کہا کیسے نہیں دیکھا؟ کہا قرآن میں ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور پیارے حبیب تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت میں نے شیخ ابو الحسن خرقانی کی زبان سے سنی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پیارے حبیب تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ اگر وہ دیکھتے تو پھر ابو جہل نہیں ہوتا، اگر وہ دیکھتے تو پھر جس نے دیکھا وہ صحابہ کرام کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ تو ایسا علمی مقام پایا، ایسی علمی گہرائی پائی، تو پھر کہتے ہیں شیخ محمود غزنوی قدموں پر گر گئے، کلمہ پڑھا ان کے سامنے، توبہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھا، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بڑی عقیدت مندی ظاہر کی۔ اب جب چلنے لگے تو شیخ ابو الحسن خرقانی ان کے لیے اٹھ گئے رخصت کرنے کے لیے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ یا سیدی جب میں آیا تھا تو آپ اٹھے نہیں تھے، اب مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ تو فرمایا جب تم آئے تو غرور سے بھرے ہوئے تھے، اور اب تم جا رہے ہو تو روحانیت سے بھرے ہوئے جا رہے ہو، اس وجہ سے میں اٹھا ہوں۔ پھر لپٹ گئے، یا سیدی زندگی بھر جہاد میں گزری ہے، نہ جانے کہیں سے کوئی تلوار لگے، نہ جانے کہیں سے کوئی چیز لگے میری شہادت ہو جائے، نہ جانے دوبارہ آپ سے ملاقات ہو پائے یا نہ ہو پائے،
آج اس شہر میں کل اس شہر میں، مجھے آپ کوئی اپنا تحفہ دے دیجئے کہ کبھی آپ کی یاد آئے تو آپ کا تحفہ دیکھ لوں گا تو کچھ دل کو تسلی ہو جائے گی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، اس وقت آپ نے ایک جھبا پہنا ہوا تھا، کئی پیوند لگے ہوئے تھے، وہ جھبا اتارا اور لپیٹ کر دے دیا، فرمایا جب میری یاد آئے تو اس جھبے کو دیکھ لینا۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر ہندوستان کا ایک شہر فتح کیا اور ایک مندر بہت ہی مشہور ہے، سومناتھ کا مندر۔ ایسا عظیم مندر تھا کہ ساری دنیا کے ہندو اس مندر کو سب سے بڑھ کر مانتے تھے، اور وہاں جو بت تھا کہتے تھے یہ بت ہمارا، یہ خدا ہمارا اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہم نے اس خدا کی حفاظت کر لی تو ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جیسے آج بھی بنایا ہے نا انہوں نے بابری مسجد کو توڑ کر، تو اسلام کا جو سنہرا دور تھا نا، اس دور میں مندریں ٹوٹا کرتی تھیں، مسجدیں بنا کرتی تھیں، اور جب اسلام کا یہ دور آیا تو اب گردوارے بنتے ہیں، مندریں بنتی ہیں اور مسجدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ مغلوبیت ہم نے خود اپنے سر لیے ہیں۔ صرف حکمرانوں کا ہی کہنا نہیں ہے، صرف حکمرانوں کا ہی کام نہیں ہے، ہر شخص اپنے اندر بھی تو دیکھے کہ تم کیا چیز ہو، تم نے کیا دین اسلام کی خدمت کی ہے، تم آج تک کہاں تک اسلام کی خدمت کر پائے۔ تم سے تو ایک چھوٹی سی مسجد کی، اپنے محلے کی مسجد آباد نہیں ہوتی ہے، تم بڑی بڑی مسجدیں کیسے بناؤ گے؟ جو مسجدیں بنی ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اب تمہارے پاس افراد نہیں ہیں۔ تو صرف حکمرانوں کو ہی کوسنے لگا دینا کہ وہ ایسا کرتے، یہ بھی امانت داری نہیں ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں سومناتھ کے مندر کی طرف جب چلے تو وہ کافی طویل واقعہ ہے، تاریخ فرشتہ میں ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں وہاں جب پہنچے تو علاقے پورا ہندو جٹ آیا انہیں پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن چلے چلے سومناتھ کا مندر ایسا تھا، قلعہ ایسا تھا کہ یہ فتح ہونے کو نہیں دیتا، پورا کفر طاقت میں ہے، اور محمود غزنوی ہیں کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اس مندر کو توڑنا ہے، اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ 40 دن لگا دیے، سخت سردی ہے، لیکن وہ مندر ہے اور وہ قلعہ ہے کہ وہ فتح ہونے کو نہیں دیتا۔ اور ادھر جو مجاہدین ہیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے۔ تو کہتے ہیں بالآخر اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں رات تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کی اور اپنے پیر و مرشد کا پیراہن سامنے رکھا اور دعا کی، یا اللہ یہ تیرے ایک عزیز بندے کا پیراہن ہے، یہ تیرے ولی کامل کا پیراہن ہے، مولا اس پیراہن کے صدقے، اس لباس کے صدقے، اس لباس والے کے صدقے مجھے سومناتھ کی فتح دے دے۔ سومناتھ میں تیرے نام لینے والے لوگ ہو جائیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو جائیں، کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ دعا کر کے جب صبح نکلے تو ایسا محسوس کر رہے تھے کہ پیر و مرشد کا دست کرم ان کے سر پر ہے، کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ آگے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر گئے سومناتھ کا قلعہ فتح کیا۔ اب جب مندر کے اندر گئے تو اتنا بڑا ہال ہے اور بڑا سا بت مندر کے بیچ میں رکھا ہے بغیر کسی سہارے کے، اور اس بت کے پیٹ کے اندر اتنے جواہرات ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بت ایسا ہے کہ اس بت کو لوگ دیکھ کر ہی مبہوت ہو جاتے تھے کہ بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی سہارے کے بیچ میں کیسے لٹکا ہوا ہے، نہ اوپر سے کوئی سہارا ہے، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو کسی نے پھر بتایا، محمود غزنوی کو خود ہی خیال آیا، اس نے کہا کہ یہ بت لوہے کا بنا ہوا ہے اور 4 دیواری یہ مقناطیس کی ہے، ہر 4 جانب سے مقناطیس کی وجہ سے یہ بت درمیان میں ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ایک دیوار کو توڑا بت نیچے گرا۔ تو کہتے ہیں کہ بت جب توڑنے کی باری آئی تو جتنے پنڈت تھے انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور کہنے لگے یہ سارا خزانہ لے جاؤ، ہمارے اس مندر کو نہ توڑو۔
ہمارے اس بت کو نہ توڑو، یہ سارا خزانہ لے جاؤ، یہ تمہاری زندگی بھر کی کمائی کے لیے کافی ہے۔ جب خزانہ دیکھا، خزانے کا منہ کھولا تو دیکھا اتنا خزانہ کہ ذہن میں بھی نہ آئے۔ تو محمود غزنوی ایک طرف تو بت کو کھڑا دیکھتے اور دوسرے طرف خزانے کو دیکھتے، اور پھر ایک تاریخی جملہ کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، 12 ربیع الاول۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ اس دن پیدا ہوا ہے جس دن تیرا نبی پیدا ہوا، تو مولا جس طرح تیرا نبی بت شکن تھا اسے بھی بت شکن ہی بنائے رکھنا۔ تو فرمایا اگر میں نے بت کے بدلے پیسے لے لیے بڑے کام آئیں گے، لیکن تاریخ میں میں بت فروش کہلاؤں گا، بت شکن نہیں کہلاؤں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ میں جب میرا تذکرہ کیا جائے تو میرا نام بت فروشوں میں نہ آئے، بت شکنوں میں آئے۔ یہ جو تاریخ ساز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حال کو بھی دیکھتے ہیں اور استقبال کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب آئندہ 10 سالوں میں 50 سالوں میں کوئی بھی گردوارے کو دیکھے گا نا تو کہے گا فلاں نے بنایا ہے، اسی کا نام آئے گا نا۔ تو کسی نے اگر مندر بنایا ہوگا تو کہے فلاں بندے نے بنایا، کسی نے اگر مسجد بنائی ہوگی تو کہیں گے فلاں بندے نے بنایا۔ اسی وجہ سے پہلے کے شاہان اسلام مسجدیں بنایا کرتے تھے، بادشاہی مسجد، شاہ جہان کی مسجد، جہانگیر کی مسجد، بابری مسجد، مسجدیں بنی ہیں نا آج بھی۔ تو آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا۔ تو یہ تاریخ ساز لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی ایسی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میرا نام ہوگا، اور جب میرا نام آئے گا تو مسجد آباد کرنے والوں میں میرا نام آئے گا۔ تو کہتے ہیں محمود غزنوی نے کہا کہ میں یہ خزانہ نہیں لوں گا، یہ مندر توڑوں گا۔ اور جب مندر توڑا، بت کے پیٹ کو چاک کیا، تو کہتے ہیں جتنا خزانہ وہ دے رہے تھے اس سے 10 گنا خزانہ اس بت کے پیٹ کے اندر تھا۔ سارا خزانہ لے کر وہ غزنی چلے۔ اسی خزانے میں ایک ہیرا بھی تھا، کوہ نور ہیرا، جو آج ملکہ الزبیتھ کے سر کے تاج پر لگا ہے، برطانیہ کے ملکہ کے تاج پر وہ لگا ہوا آج بھی ہے نا، وہ کوہ نور ہیرا اسی کے اندر سے نکلا تھا۔ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا مندر فتح کیا تو کہتے ہیں مندر فتح کرنے کے بعد جب ٹھنڈی سانس لے کر رات سوئے، خواب میں پیر و مرشد آئے، شیخ ابو الحسن خرقانی۔ پیر و مرشد کی دستبوسی کی خواب میں ہی کہا مرشد میں نے فتح کر لیے، اور جو میرا مرکز تھا، جو میں چاہتا تھا میں نے فتح کر لیا۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا وہ سب چھوڑو، میرے پیراہن کا کیا کیا؟ میں نے جو تمہیں اپنا جھبا دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو کہتے ہیں وہ جھبا ان سے غائب ہو گیا خود ہی۔ تو کہا میرا جھبا کیا کیا؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا سیدی وہ جھبا بیچ کر میں نے سومناتھ کے مندر کی فتح خرید لی۔ تو فرمایا بہت سستے میرا جھبا بھیج دیا، اگر اس کے بدلے پوری دنیا کی حکومت خریدتے تو وہ بھی ملتی، تم نے بہت سستا سودا کر لیا میرے پیراہن کے مقابلے میں۔ تو پھر محمود غزنوی سمجھے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری قوت ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ تو روحانی قوت تھی جو پیر و مرشد کی قوت تھی، جس کے صدقے میں میں نے زندگی گزاری اور سارے فتوحات کیے۔ تو یہ ایک چند مثالیں ہیں جو میں نے دی ہیں، ان تمام مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے 2 قوتوں کو ہمیشہ رکھا ہے، ایک مجاہدین کی قوت ہے اور مجاہدین کی پشت پناہی کے لیے اولیاء کاملین کی قوت ہے۔ نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مجاہدین کی قوت کا انکار کرے، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اولیاء کاملین کی قوت کا انکار کرے۔ جو اولیاء کا انکار کرے گا وہ مجاہدین کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو مجاہدین کا انکار کرنے والا ہے وہ اولیاء کا انکار کرنے والا ہوگا۔ لہذا اپنے اعمال کی بھی اصلاح کیجیے اور زندگی بھر اولیاء کاملین سے ادب و احترام رکھیے،
ان سے عقیدت رکھیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی جوڑیے جو یا غوث المدد کہنے والے ہیں، یا پیر المدد کہنے والے ہیں، یا خواجہ المدد کہنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنی وابستگی رکھیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کل بھی غلبہ غوث اعظم اور نیک لوگوں کی قوت سے آیا، آئندہ بھی اسلام کو غلبہ ملے گا تو انہی قوتوں سے ملے گا۔ اور اسلام مخالف قوتیں جانتی ہیں کہ جب تک مسلمان ان لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی عقیدت ہوگی، مسلمان غالب رہیں گے۔ اگر مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے تو ان کی عقیدتوں کو دلوں سے نکالنا ہوگا۔ اس وجہ سے مختلف حربوں سے، مختلف زاویوں سے نیک لوگوں کی عقیدتیں دلوں سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ان کی چالوں کو سمجھیں اور ہمیشہ نیک لوگوں سے اپنی عقیدت وابستگی کو مضبوط کیجیے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔